میرے سیدی و مرشدی و آقائی حضور میر میراں پیر پیراں شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمہ مریدوں میں جلوہ گار تھے تو مریدوں سے فرمانے لگے، مریدو او میرے چاہنے والو، اللہ رسول کے دیوانوں، تم ایک ایسی سواری پہ سوار ہو چکے ہو، جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنے مرضی جتن کر لو، جو مرضی کر لو، تم ایسی سواری پہ سوار ہو کہ جس سواری کو جتنی مرضی کوشش کر لو، لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم اس سواری کو روک نہیں سکتے۔ مرید بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ہم ایسی کون سی سواری پہ سوار ہو گئے ہیں کہ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ جتن کر لیں، اس سواری کو روک نہیں سکتے، وہ کون سی سواری ہے؟ تو میرے سیدی و مرشدی و آقائی پیر پیراں میر میراں حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے، بیلیو تم وقت کی سواری پہ سوار ہو، تم وقت کی سواری پہ سوار ہو چکے ہو، اب تم لاکھ جتن کر لو، لاکھ کوشش کر لو، اس سواری کو روک نہیں سکتے۔ آپ میں سے ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو کہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، صبح میں سورج کو نکلنے نہیں دوں گا، شام کے وقت میں سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دوں گا؟ کوئی بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو کہے کہ میں اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک دوں گا، اپنی عمر کو بڑھنے سے روک دوں گا، اپنے وجود کو کمزور ہونے سے روک دوں گا، سفید بالوں کو آنے سے روک دوں گا؟ کوئی بندہ ہے آپ میں سے جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ جو کہے کہ میں وقت کو روک لوں گا؟ میرے سیدی و مرشدی و آقائی حضور میر میراں پیر پیراں حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے، بیلیو تم وقت کی سواری پہ سوار ہو چکے ہو، اب یہ ایسی سواری ہے، لاکھ جتن کر لو یہ سواری نہیں رکنے والی۔ اب پھر آگے میرے سیدی فرمانے لگے بیلیو جب یہ کنفرم ہے، پکا ہے کہ ہم وقت کی سواری پہ سوار ہو چکے ہیں، جتنی مرضی کوشش کر لے یہ سواری رک نہیں سکتی، جب یہ کنفرم ہے، پکا ہے کہ وقت کی سواری اب رک نہیں سکتی، یہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا کے چھوڑے گی، یہ ہمیں ہماری منزل پر پہنچا کے چھوڑے گی، تو میرے سیدی فرمانے لگے بہتر نہیں کہ جہاں پہ اس نے پہنچانا ہے وہاں پہنچنے کی پہلے سے تیاری کر لو؟ یہ بہتر نہیں کہ جس منزل پہ اس نے پہنچا کے ہمیں چھوڑنا ہے، بہتر نہیں کہ وہاں پہنچنے کی پہلے سے تیاری کر لو؟ اور وہ منزل کون سی ہے؟ وہ منزل قبر ہے، وہ منزل قبر ہے۔ میرے سیدی فرمانے لگے، او بیلیو قبر میں جانا ہے، اب جس سواری پہ تم سوار ہو چکے ہو نا، یہ سواری تمہیں قبر میں پہنچا کے چھوڑے گی، یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کے چھوڑے گی، تو بہتر نہیں کہ جب یہ سواری نے ہمیں اس منزل پہ پہنچانا ہے تو جس منزل پہ سواری نے پہنچانا ہے وہاں پہنچنے کی پہلے سے ہی تیاری کر لیں؟ اب دیکھیں نا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو قبر کی تیاری نہیں کریں گے، جو اپنی منزل جہاں پہ وقت نے پہنچا کے چھوڑنا ہے قبر، اس کی تیاری نہیں کریں گے، پھر یہی قبر ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، اور جو قبر کی تیاری کر لیں گے پھر یہی قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، پھر ان کے لیے کوئی کھڈا نہیں رہے گی، کوئی گڑھا نہیں رہے گی۔ جو قبر کی تیاری کرتے ہیں پھر ان کے لیے یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ تو یارو جس منزل پہ ہم نے پہنچنا ہے، جہاں پہ وقت نے ہمیں پہنچا کے چھوڑنا ہے، میرے سیدی فرماتے ہیں وہاں پہ پہنچنے کی تیاری کر لو۔ یہ فرمان میرے غوث کا ہے۔ ہم تو فقط 11ویں تک محدود رہ گئے، ہم تو فقط کرامات بیان کرنے تک محدود رہ گئے۔ 11ویں کھانا پکانا کوئی غلط نہیں ہے، ہم جناب کھاتے بھی ہیں پکاتے بھی ہیں، غوث پاک علیہ رحمہ کی کرامات کو بیان کرنا غلط نہیں ہے، ہم تو سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں غوث پاک علیہ رحمہ کی کرامات کو، ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں قادری ہوں شکر ہے رب کبیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔
ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے بے خوف حشر تک بندہ غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا، غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا، خدا دے گا حشر میں ندا ان قادریوں کو، خدا دے گا حشر میں ندا ان قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ ہم تو بڑے فخر سے غوث پاک علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی عام پیر کے مرید نہیں، ہم تو اس پیر کے مرید ہیں، اس پیر کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضور جس طرح آپ کے سر مبارک کا تاج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کا قدم ہے، اسی طرح آپ کا قدم سارے ولیوں کے سروں کا تاج ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت آپ کے در پہ غوث قطب ابدال زمانے کے ولی اس طرح حاضری دیتے ہیں جس طرح بادشاہوں کے دربار پہ غلام حاضری دیتے ہیں، اس طرح آپ کے دربار پہ غوث قطب ابدال زمانے کے ولی حاضری دیتے ہیں۔ بڑے فخر سے ہم غوث پاک علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں، لیکن میری عرض یہ ہے، میری جناب سے التجا یہ ہے کہ فقط یارمیوں تک محدود نہ رہ جاؤ، فقط غوث پاک علیہ رحمہ کی کرامات تک محدود نہ رہ جاؤ، یارمی کھاؤ بھی پکاؤ بھی کھل کے، کرامات کھل کے بیان کرو، آپ کی شان و عظمت کھل کے بیان کرو، لیکن آپ کی تعلیمات کو بھی یاد رکھو، آپ کی تعلیمات پہ بھی غور کرو، آپ کے ملفوظات کو بھی پڑھو، آپ کی تعلیمات پہ غور کرو، آپ کے ارشادات پہ غور کرو۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم بڑے جناب فخر سے یہ بیان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ غوث پاک علیہ رحمہ پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم یہ بیان تو کرتے ہیں لیکن اس بات پہ توجہ نہیں کرتے کہ وہ غوث اعظم ہیں تو غوث اعظم بن کیسے گئے، وہ کن راہوں سے گزرے تھے کہ جن راہوں سے گزر کر وہ غوث اعظم کے مرتبے پر فائز ہو گئے، وہ کن راہوں کے مسافر بنے کہ جن راہوں سے گزر کر وہ پیروں کے پیر بن گئے۔ ہم غوث پاک علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں، ہم قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے رہے حشر تک، میری گردن میں بھی پٹا تیرا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک علیہ رحمہ کے غلام ہیں، لیکن دوستو سوال یہ ہے غوث پاک علیہ رحمہ کے اگر ہم غلام ہیں نا تو پھر ہمیں چاہیے کہ جن راہوں سے ہمارا پیر گزرا ہے ہمیں بھی انہی راہوں کا مسافر بننا چاہیے۔